بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كانت جملة إنشائية أي أن التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي أو وضعي فإنها تدل على تعلیق الحکم على الشرط. ہماری گفتگو جملے شرطیے کے مفہوم رکھنے کے معیار کے بارے میں ہو رہی تھی. تو گزشتہ دروس میں بتا دیا کہ جملے شرطیہ مفہوم رکھنے کے لیے 3 چیزوں پر بالترتیب دلالت کرنا ضروری ہے. تو ان میں سے سب سے پہلی چیز ملازمت اور ارتباط پر دلالت کرنا، یہ بالوضع ہے اور اس کو ثابت کیا. دوسری چیز جملے شرطیہ ترتب پر دلالت کرنا، یعنی تعلیق مسبب ہے، معلول ہے مقدم کے لیے. اس بات پر بھی جملے شرطیہ دلالت کرنا چاہیے اور جملے شرطیہ اس بات پر دلالت کرنا بھی بالوضع ہے اور اس کی دلیل تبادر ہے. جملے شرطیہ سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جملے شرطیہ میں تعلیق کو معلق کیا ہے، مترتب کیا ہے، موقوف بنایا ہے مقدم کے حصول پر. اگر مقدم حاصل ہو جائے تو اس کے پیچھے تعلیق خود بخود حاصل ہو جائے گا، اور یہی شرط کا معنی ہے، معنی شرطیہ یہی ہے. اور آج کی گفتگو میں کہتے ہیں کہ جو تعلیق مقدم پر معلق کیا ہے، مربوط بنایا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک مرتبہ تعلیق کے اندر ایک جملہ انشائیہ یا حکم انشاء کو معلق کیا ہے، یعنی تعلیق حکم تکلیفی یا حکم وضعی کے انشاء کو مقدم پر معلق کرنے کی بات کی گئی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ تعلیق کے اندر ایک خبر ہے اور اس خبر کی حکایت کو مقدم پر معلق کیا گیا ہے. تو اگر تعلیق میں حکم کا انشاء کرنا مقدم کے حصول پر موقوف بنایا ہو، معلق کیا ہو، تو اس جملے کا مفہوم یہ بنے گا کہ اگر مقدم حاصل نہ ہو تو تعلیق کا حکم تحقق نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیق کا جو حکم ہے اس کا انشاء ہونا، اس حکم کا وجود میں آنا مقدم کے حصول سے مربوط بنایا ہے. تو اگر مقدم منتفی ہو جائے تو تعلیق میں جو حکم ہے وہ بھی منتفی ہوگا. لیکن دوسری صورت کی بات کر رہا ہے کہ تعلیق میں ایک جملہ خبر کو مقدم پر معلق کیا گیا. تو اس میں ظاہری جملے میں یہ ہوتا ہے کہ تعلیق مسبب اور مقدم سبب، ظاہری شکل جملے کا یہی ہوتا ہے. لیکن حقیقت محکی عنہ، یعنی چونکہ یہ جملہ خبر ہے، کسی واقعے کی حکایت کرتے ہیں، تو حکایت اور محکی کبھی مطابق ہوتے ہیں. جس طرح جملے میں تعلیق کو مقدم پر معلق کیا ہے، تعلیق کو معلول بنایا ہے، مقدم کو علت بنایا ہے، اسی طرح واقع میں اور خارج میں بھی مقدم علت ہے، تعلیق معلول ہے. تو اس صورت میں حکایت محکی عنہ کے مطابق ہوگا. جیسے کہ مثال دیا، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اگر سورج طلوع کرنے والا ہے تو دن بھی موجود ہے، تو دن کا موجود ہونا معلول ہے، سورج طلوع کرنا علت ہے. اور حکایت بھی ایسا ہی بیان ہوا ہے اور واقعیت بھی یہی ہے کہ سورج طلوع کرنا علت ہے، دن موجود ہونا معلول ہے. کبھی کبھار حکایت محکی عنہ کے مطابق نہیں ہے، یعنی حکایت میں تعلیق معلول مقدم علت ہے، لیکن محکی عنہ میں برعکس ہے، مقدم معلول ہے، تعلیق علت ہے. اور جملے شرطیہ میں ہمیشہ عبارت میں مقدم علت تعلیق کو معلول بناتے ہیں، لیکن حقیقت محکی عنہ اس کے برعکس ہے. جیسا کہ اسی مثال کو برعکس کرتے ہیں، ان کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ. اگر دن موجود ہے تو سورج طلوع کرنے والا ہے، پس سورج طلوع کرنا علت ہے جس کو تعلیق بنایا ہے، اور دن موجود ہونا معلول ہے، مقدم قرار دیا ہے. یہ 2. تیسری صورت یہ ہے کہ مقدم و تعلیق کے درمیان کوئی علت اور معلول کا رابطہ نہیں ہے، بلکہ دونوں متضاعفین ہے، تضاعف کی نسبت ہے. متضاعفین وہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا تصور، ایک کا تصور کرنا دوسرے کے تصور پر موقوف ہے، ایک دوسرے کے بغیر قابل تصور نہیں ہے، اس کو متضاعفین کہا گیا. جس طرح منطق میں تقابل کی 4 اقسام بتایا، تقابل نقیضین اور ضدین
ملکہ عدم ملکہ اور متضائفین. تو تقابل متضائفین کی تعریف میں یہ بتایا کہ ایک کا تصور دوسرے پر موقوف ہے، جیسا کہ مثال یہاں پہ دیا، ان کان خالد ابا لزید فزید ابوہ. ان کان خالد ابنا لزید، جملہ یہ ہے، اگر خالد زید کا بیٹا ہے تو فزید ابوہ، زید اس کا باپ ہے. تو باپ اور بیٹا دونوں متضائفین ہے. باپ اس وقت قابل تصور جب اس کا کوئی بیٹا ہوا ہو، بیٹا کہنا اس وقت قابل تصور جب اس کا باپ ہو. اسی طرح فوق اور تحت، اوپر اور نیچے، فوق اور تحت بھی متضائفین ہے. قبل اور بعد متضائفین ہے. تو متضائفین کی نسبت ہے مقدم تالی کے درمیان، اور جملہ شرطیہ میں ایک کو علت دوسرے کو معلول بناتے ہیں. ہمیشہ مقدم کو علت تالی کو معلول قرار دیتے ہیں. ترتب کا معنی یہی ہے. بس تالی میں اگر جملہ خبریہ ہو، خبر کی حکایت کو مقدم پر موقوف بنایا ہو، تو اس کی 3 حالات ہے. بس یہ یہاں تک یہ گفتگو مکمل ہو گئی ہے کہ جملہ شرطیہ کا ترتب پر دلالت کرنا بالوضع ہے. یہاں تک یہ بات مکمل. اس کے بعد نمبر 3، جملہ شرطیہ کا انحصاریت پر دلالت کرنا کیسا ہے؟ آیا بالوضع ہے یا بالاطلاق ہے؟ یہ تیسری گفتگو ہے. تو صاحب کتاب نے آغا مظفر نے کہا جملہ شرطیہ کا انحصاریت پر دلالت کرنا یہ وضع کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ بالاطلاق ہے. تو انحصاریت کا مطلب کیا ہے پہلے یہ بتاتے ہیں. تو انحصاریت کا مطلب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو مقدم میں جس چیز کو شرط بنایا ہے وہ اکیلی علت ہے. تالی کے وجود کے لیے فقط یہی علت ہے، اس کے بدلے میں کوئی اور علت نہیں ہے، بدیل نہیں ہے، بدل نہیں ہے. یا اسی طرح دوسری بات بھی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جملہ شرطیہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ مقدم میں جو شرط کے طور پر بتایا ہے وہ سبب تام ہے، یعنی اس کے لیے کوئی اور شرط جو ہے اس کا جز نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ بدل نہیں ہے، ایک دفعہ اس شرط کے لیے کوئی حصہ کوئی جز اور نہیں ہے، بس اکیلی شرط علت تامہ ہے. تالی کے لیے اکیلا یہی ہے. تو یہ انحصاریت کا مطلب ہے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ میں اگر کوئی قرینہ نہ ہو، بطور مطلق جملہ شرطیہ استعمال کرے تو جملہ شرطیہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شرط جو ہے یہی شرط ہے، اس کے لیے کوئی بدل نہیں ہے، اور شرط پورا یہی ہے. اگر کوئی اور جز ہوتا یا اس کے لیے کوئی اور بدل ہوتا تو مولا حکیم کی ذمہ داری تھی کہ اس کو او کے ذریعے سے عطف کرے یا واو کے ذریعے سے عطف کرے، کیونکہ او کے ذریعے سے عطف کرنا اس صورت میں ہے اگر شرط کے لیے کوئی بدل ہو. بطور مثال اس طرح کا ہے کہ ان کان زید عالما او جاءک فاکرمہ. یہاں پہ زید کے اکرام کے لیے 2 علت ایک دوسرے کے بدل ہو تو او کے ذریعے سے عطف کرتے ہیں کہ زید اگر آپ کے پاس آئے یا وہ عالم ہو تو اس کا اکرام کرو. تو یہ زید کے اکرام کے لیے 2 شرط ہے یا 2 علت ہے، بدل ہے ایک دوسرے کا. یا اگر زید کے اکرام کے لیے دونوں شرط ملا کے ایک علت ہو تو واو کے ذریعے سے عطف کرنا چاہیے. مثال اسی مثال کو ہم لیتے ہیں، ان جاءک زید وکان عالما فاکرمہ. اگر زید آپ کے پاس آ جائے اور وہ عالم بھی ہو تو اس کا اکرام کرے. تو زید کے اکرام کے لیے 2 علت دونوں ملا کے ایک علت قرار پایا ہے. تو اگر ان میں سے ایک ہو تو وجوب اکرام نہیں ہوگا. تو اگر حقیقت میں وجوب اکرام زید کے لیے 2 علت ہو ایک دوسرے کے بدل ہو تو او کے ذریعے سے عطف کرنا پڑے گا. اگر دونوں شرط مل کر علت ہو تو واو کے ذریعے سے عطف کرنا پڑے گا. جبکہ مولا نے مقام بیان میں ہوتے ہوئے ایسا نہیں کیا ہے، او کے ذریعے سے بھی نہیں لایا، واو کے ذریعے سے بھی عطف نہیں کیا. تو مولا کے عطف نہ کرنے سے، اس کے اطلاق سے ہم نے یہ سمجھا کہ شرط منحصر ہے، یعنی شرط جو ذکر ہوا ہے وہ فقط یہی شرط ہے، اس کے لیے کوئی بدل نہیں ہے اور اس شرط کے لیے کوئی جز بھی نہیں ہے.
بس یہ انحصاریت اطلاق سے سمجھا، یعنی مولائے حکیم کے قید نہ لانے سے ہم نے یہ استفادہ کیا کہ جملہ شرط سے انحصاریت سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے مصنف نے ایک مثال بھی پیش کیا، جس طرح ہم نے بحث اوامر میں بتایا کہ صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ اب وجوب کے واجب کے بہت سے اقسام بتایا، واجب عینی، اس کے مقابل میں واجب کفائی ہے، اور ایک واجب تعینی ہے، اس کے مقابل میں واجب تخییری ہے۔ تو صیغہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے تو کس معنی میں ظہور رکھتا ہے؟ آیا واجب کفائی میں ظہور رکھتا ہے یا واجب عینی میں؟ تو وہاں پہ بتایا تھا اگر صیغہ امر بغیر قرینہ کے ہو، اطلاق ہو، مطلق ہو، تو واجب عینی پر دلالت کرے گا۔ واجب کفائی پر دلالت کرنے کے لیے قرینہ چاہیے، دلیل چاہیے۔ اسی طرح اگر صیغہ امر بطور مطلق استعمال کرے بغیر قرینہ لائے تو واجب تعینی پر دلالت کرے گا، واجب تخییری کے لیے قرینے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح صیغہ امر واجب عینی اور واجب تعینی میں ظہور رکھنا قرینے کے نہ ہونے کی وجہ سے ثابت کیا اور اطلاق سے ثابت کیا، اسی طرح ہمارے محل بحث میں جملہ شرطیہ معنی انحصاریت پر دلالت کرنا بھی اطلاق سے سمجھ میں آیا۔ پس یہاں تک صاحب کتاب نے فرمایا کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھنے کے لیے 3 چیزوں پر بھی ترتیب دلالت کرنا چاہیے، اور یہ بات ہم نے سمجھا کہ جملہ شرطیہ ان 3 چیزوں پر کس طرح دلالت کرتا ہے۔ تو پہلے اور دوسرے میں تلازم اور ترتب پر دلالت کرنا بالوضع ہونا ثابت ہو گیا، اور انحصاریت پر دلالت کرنا بالاطلاق ہونا سمجھ میں آیا۔ یہ باتیں مکمل ہو گئی، اور یہ واضح ہے، یہ باتیں بالکل واضح اور روشن ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اما ایک صورت میں نہیں، 2 صورت میں، بلکہ 2 صورتوں میں جملہ شرطیہ مفہوم نہیں رکھے گا۔ وہ اس صورت میں ہے کہ اگر قرینہ موجود ہو، قرینہ صارفہ ہو جس سے پتہ چلے جملہ شرطیہ میں مفہوم نہیں ہے، جیسا کہ ایک مثال منطق میں دیتے ہیں، ان کان ھذا انسانا کان حیوانا، اگر یہ انسان ہو تو حیوان ہے۔ اب اس جملے کے لیے مفہوم نہیں ہے، کیونکہ انسان اخص ہے اور حیوان عام ہے، تو اخص کے ثبوت سے عام ثابت ہوگا، لیکن اخص کے منتفی ہونے سے عام منتفی نہیں ہوگا۔ مثلا یہ جملہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ لم یکن ھذا انسان لم یکن حیوان، اگر یہ انسان نہ ہو تو حیوان نہیں ہے، نہیں، یہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اخص کے منتفی ہونے سے عام منتفی ہونا ثابت نہیں ہے۔ بس یہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا، یہ ہمارے محل بات سے خارج ہے۔ اور پہلے بتایا کہ اگر دوسرا مورد یہ ہے کہ اگر جملہ شرطیہ موضوع کے بیان کے لیے لایا ہو تو بھی مفہوم نہیں رکھے گا، یہ بات کی شروع میں بتایا، ان رزقت ولدا فاختنہ، اگر آپ کو اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا نصیب ہوا تو اس کا ختنہ کرے، تو اس جملے کے لیے مفہوم نہیں ہے۔ بس ان 2 صورتوں میں مفہوم نہیں ہے، اما اس کے علاوہ جملہ شرطیہ کا مفہوم رکھنا یا مفہوم ظہور رکھنا یہ واضح بات ہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور مزید اس کی تائید کے لیے ایک حدیث سے استفادہ کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابو بصیر نے امام سے سوال کیا، کہ امام سے پوچھا کہ ایک بھیڑ کے بارے میں جس کو ذبح کیا گیا اور اس کے ہاتھ پیر نے حرکت نہیں کیا، اما اس سے بہت زیادہ خون نکلا، آئے وہ حلال ہے یا مردار ہو گیا؟ امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا لا تأکل، اس جانور کو نہ کھاؤ، یہ مردار ہو گیا ہے، نجس ہو گیا۔ اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حکم کے لیے امام علی علیہ السلام کے ایک فرمان سے استدلال کیا کہ امام نے فرمایا اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، امام کا فرمان ہے کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت اس کے ہاتھ پیر حرکت کرے، رجل اس کا پیر حرکت کرے یا اس کی پلک جھپکے یعنی آنکھیں حرکت کرے تو اس کو کھاؤ، تو اسی فرمان کا مفہوم نکالا ہے۔ یہ جملہ شرطیہ ہے، امام علی علیہ السلام کا فرمان جملہ شرطیہ ہے،
اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کے اس جملہ شرطیہ کے مفہوم سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا لم ترکز الرجل او لم تطرف العین فلا تاکل، یہاں پہ خون نکلنا معیار نہیں ہے بلکہ اس حیوان کا پیر ہلنا ہے، ذبح کرنے کے بعد ذبح کرتے وقت اس کا ہاتھ پیر اور اس کی آنکھیں وغیرہ ہلے تو کھاؤ، اگر نہ ہلے تو نہیں کھاؤ۔ بس جملہ شرطیہ مفہوم رکھنے کے لیے ایک تائید ہے کہ امام معصوم نے خود دوسرے امام معصوم کے فرمان سے استدلال کیا مفہوم شرط کے طریقے سے، اور مفہوم شرط حجت ہونا یہیں سے ثابت ہے۔ بس یہ آج کا خلاصہ ہو گیا، اب یہ عبارت پڑھ لیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا ٹائم ہے بچے گا یا نہیں بچے گا۔ فَإِذَا كَانَتْ جُمْلَةً إِنشَائِيَّةً، اگر وہ شرطیہ جملہ انشائیہ ہو، کانت کے اندر ضمیر وہ شرطیہ کی طرف اٹھاؤ، اگر وہ جملہ شرطیہ جملہ انشائیہ ہو، ای ان التالیہ متضمن لانشاء حکم تکلیفی او وضعی، جملہ انشائیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تالی کسی حکم تکلیفی یا کسی حکم وضعی کے انشاء کو اپنے ضمن میں رکھتا ہے، فإنها تدل على تعلیق الحکم علی الشرط، بے شک جملہ شرطیہ حکم شرط پر معلق ہونے پر دلالت کرتا ہے، فتدل على انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط المعلق علیہ الحکم، تو یہ جملہ شرطیہ دلالت کرے گا کہ حکم منتفی ہے عند انتفاء الشرط المعلق علیہ الحکم، اس شرط کے منتفی ہونے کے دوران جس پر حکم معلق کیا گیا ہے، یعنی حکم معلق جس مقدم پر ہوا ہے اس مقدم کے اس شرط کے منتفی ہونے سے حکم تالی بھی منتفی ہوگا، یہ مفہوم جملہ شرطیہ کا نکلے گا، یہی جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً، اگر جملہ شرط جملہ خبریہ ہو، اے ان التالیہ متضمن لحکایت خبر، کہ تالی ایک حکایت خبر کو اپنے ضمن میں رکھتا ہو، کسی حکم کے انشاء کی بات نہیں ہے بلکہ کوئی خبر دے رہے، تو خبر ایک دفعہ ایسے ہی خبر دیتے ہیں بغیر کسی تعلق کے، کبھی اس خبر کو کسی شرط کے ساتھ معلق بنا دیتا ہے، تو فإنها تدل على تعلیق حکایته على المقدم، تو جملہ شرطیہ اس خبر کے حکایت مقدم پر معلق ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ حکایت مقدم پر معلق ہے، اس پر مربوط ہے، اس کے ساتھ مربوط ہے، اس پر موقوف ہے، سواء کان المحکی عنہ خارجا وفی الواقع مترتبا علی المقدم، اب اس میں فرق نہیں ہے کہ جس چیز کو حکایت کی گئی ہے وہ خارج میں در واقع بھی مقدم پر موقوف ہو تو کیا ہوگا، فتطابق الحکایت مع المحکی عنہ، تو حکایت محکی عنہ کے مطابق ہوں گے، یعنی جس طرح حکایت کی ہے جملے میں شرط اور تالی کو، شرط کو علت تالی کو معلول بنایا، تو اسی طریقے سے حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ حکایت محکی عنہ پر موقوف ہے، مقدم پر تالی مترتب ہے، تو حکایت محکی عنہ کے ساتھ مطابق ہوں گے۔ مثال کا قولنا ان کانت الشمس طالعتا فالنہار موجودون، اگر سورج طلوع کرنے والا ہے تو دن موجود ہے، تو دن موجود ہونے کی خبر دینا طلوع الشمس پر موقوف بنایا ہے، اور حقیقت بھی محکی عنہ بھی ایسا ہی ہے کہ دن موجود ہونا موقوف ہے طلوع الشمس پر، طلوع الشمس جب تک نہ ہو دن موجود نہیں ہوگا۔ او مترتب علیہ، یا اس کا برعکس ہے، یعنی مترتب علیہ مقدم تالی پر موقوف ہے، یعنی کان العکس، یعنی اس کا الٹ ہے، پہلے کا برعکس ہے، پہلے تالی مقدم پر موقوف تھا، مترتب تھا، یہاں پہ ایسا نہیں ہے بلکہ مقدم تالی پر موقوف ہے، محکی عنہ ایسا ہے، یعنی واقع اور خارج میں اس کا طریقہ یہ ہے، کا قولنا، جیسا کہ ہمارا کہنا ہے ان کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ، اگر دن موجود ہے تو سورج طلوع کرنے والا ہے، تو ظاہراً دن کا موجود ہونا مقدم قرار دیا ہے اور سورج نکلنا تالی بنا دیا ہے، لیکن حقیقت میں سورج نکلنا علت ہے، دن موجود ہونا معلول ہے، تو دن موجود ہونا سورج کی طلوع پر مترتب ہے۔ او کان لا ترتب بینہما، یا مقدم تالی میں کوئی ترتب نہیں ہے، علت و معلول کی رابطہ نہیں ہے،
کل متضائفین، جیسا کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں تضائب ہے، متضائفین کی نسبت ہے. فی مثل قولنا، جیسا کہ ہمارے اس قول میں، ان کان خالد ابن لزید، اگر خالد زید کا بیٹا ہے تو فزید ابوہ، زید اس کا باپ ہے. تو یہ دونوں بیٹا ہونا باپ ہونا آپس میں ترتب اور علیت کا معنی نہیں ہے، ہم متضائفین ہے، کیونکہ باپ کا تصور بیٹے کے تصور پر موقوف ہے اور بیٹے کا تصور باپ کے تصور پر موقوف ہے. بس یہ تین حالت ہو گئے. نمبر 3، وَأَمَّا دَلَالَتُهَا عَلَىٰ أَنَّ الشَّرْطَ مُنْحَصِرٌ فَبِالْإِطْلَاقِ. اب جملہ شرطیہ مفہوم رکھنے کے لیے تین چیزوں پر بھی ترتیب دلالت کرنا چاہیے، تو 2 یہاں تک مکمل ہو گئے، تلازم و ترتب کی بات ختم ہو گئی. تیسری چیز انحصاریت پر دلالت کرنا، جملہ شرطیہ منحصر ہونے پر دلالت کرنا، یہ وضع کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اطلاق کی وجہ سے ہے. وَأَمَّا دَلَالَتُهَا، اما جملہ شرطیہ دلالت کرنا، عَلَىٰ أَنَّ الشَّرْطَ مُنْحَصِرٌ، بے شک شرط منحصر ہے، شرط اکیلا ہے، فَبِالْإِطْلَاقِ، یہ دلالت اطلاق کے ذریعے سے ہے. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ آخر، کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی اور شرط ہو، لِلْجَزَاء بَدِيلٌ لِذَلِكَ الشَّرْطِ، جزا کے لیے کوئی اور شرط ہو جو اس شرط کے لیے بدل واقع ہو. وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ آخر، اسی طرح اس شرط کے ساتھ ایک اور چیز ہو، یکونان معا شرطا للحکم، وہ دونوں چیز مل کر اس حکم کے لیے شرط قرار پاتے ہو، تو لاحتاج ذلک الی بیان زائد. تو یہ لو کانا کے لیے جزا ادھر آیا، لو کانا ہناک شرط آخر، یہاں سے لے کر ادھر تک جملہ شرط ہے، لاحتاج ذلک الی بیان زائد، یہ جملہ جزا ہے. یعنی اگر جملہ شرط کے لیے کوئی بدل ہو یا اس شرط کے لیے کوئی اور چیز جز ہو، تو لاحتاج ذالک الی بیان زائد، وہ تو بیان زائد کی طرف محتاج ہونا چاہیے. اما بالعطف بعو فی الصورۃ الاولی، اب بیان زائد 2 صورت میں ہے، یہ 2 شکل میں ہے. اگر بدیل ہو تو او کے ذریعے سے عطف کرتے ہوئے بیان کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے خلاصے میں مثال دیا، ان کان زید عالما او جاءک فاکرمہ، یہ او کے ذریعے سے عطف کریں گے کیونکہ زید کے اکرام کے لیے 2 چیزیں ایک دوسرے کے لیے بدل ہے، اس کا عالم ہونا یا زید کا آنا. تو اگر زید کے اکرام کے لیے یہ 2 شرط بدل ہو تو مولا پر ضروری ہے کہ وہ او کے ذریعے سے عطف کرے. اما بالعطف بعو فی الصورۃ الاولی، پہلی صورت سے مراد یعنی بدیل والی صورت میں، او العطف بالواو فی الصورۃ الثانیہ، یا بیان کرنا چاہے واو کے ذریعے سے عطف کرتے ہوئے دوسری صورت میں واو کے ذریعے سے عطف کرنا چاہے. دوسری صورت سے مراد یعنی شرط کے لیے جز بنا دے. اب اسی مثال میں واو لگاتے ہیں، یعنی ان کان زید عالما وجاءک، اگر زید عالم ہو اور آپ کے پاس آئے، پس زید کا عالم ہونا اور آنا دونوں مل کر وجوب اکرام کے لیے شرط قرار پائے گا. لأن الترتب على الشرط ظاہر، شرط پر مترتب کرنا ظاہر ہے، فی انہ بعنوانہ الخاص مستقلا هو الشرط المعلق علیہ الجزاء، کہ شرط پر مترتب کرنا اس بات میں ظہور رکھتا ہے کہ وہ شرط اپنے خاص عنوان کے ساتھ بطور مستقل شرط ہے، المعلق علیہ الجزاء، ایسی شرط ہے جس پر جزا کو معلق کیا گیا ہے. فَإِذَا أَطْلَقَ تَعْلِيقَ الْجَزَاءِ عَلَى الشَّرْطِ، جب مولا نے جزا کو شرط پر معلق کرنا مطلق رکھا، کوئی قید نہیں لایا واو کے ذریعے سے یا او کے ذریعے سے، تو فَإِنَّهُ يُسْتَكْشَفُ مِنْهُ أَنَّ الشَّرْطَ مُسْتَقِلٌ، تو اس اطلاق سے کشف کیا جائے گا، واضح کیا جائے گا کہ وہ شرط مستقل ہے، لا قید آخر معه، اس شرط کے ساتھ کوئی اور قید نہیں ہے. وَأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ، اور وہ شرط منحصر ہے، لا بدیل ولا عدل له، اس شرط کے لیے نہ کوئی بدل ہے نہ کوئی عدل ہے. بدل اور عدل دونوں معنی ایک ہے، آپ پہ تفسیری ہے کہ دونوں 2 چیز نہیں ہے جو ایک دوسرے کے بدل ہو، بلکہ ایک چیز ہے. وَإِلَّا، اگر ایسا نہ ہو، وَإِلَّا یعنی اگر شرط کے لیے کوئی بدل ہو یا شرط کے لیے کوئی جز ہو، تو لَوَجَبَ عَلَى الْحَكِيمِ بَيَانُهُ، تو حکیم کے لیے
جو مولا حکمت والا مولا ہے اس پر واجب تھا کہ اس کو بیان کرے، وَهُوَ حَسْبَ الْفَرْضِ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ، اور ہمارے فرض کے مطابق مولا مقام بیان میں ہے۔ تو مولا اپنے بندے کو کوئی حکم دے رہے اس کو کسی شرط پر معلق بھی کرتے ہیں تو اس شرط کے لیے کوئی بدل ہے یا کوئی جز ہے تو بیان کرنا ضروری ہے۔ مولا کے بیان نہ کرنے سے شرط منحصر ہونا پتہ چلے گا، انحصاریت کا مفہوم واضح ہوگا۔ وَهَذَا نَظِيرُ ظُهُورِ صِيغَةِ افعل بِاطلاقها فِي الوجوب العینی والتعیینی، اور یہ مثال ہے صیغہ افعل کے اطلاق کے ساتھ وجوب عینی میں ظہور رکھنا اور وجوب تعیینی میں ظہور رکھنا، اس کی مثال ہے۔ یہاں پہ بعض کتابوں میں تعینی لکھا ہے، یہ غلط ہے، وجوب العینی والتعیینی ہے، یہ دو وجوب عینی کے مقابل میں کفائی ہے، تعیینی کے مقابل میں تخییری ہے۔ تو صیغہ افعل بطور اطلاق ہو، یعنی کوئی قید نہ ہو تو وجوب عینی میں ظہور رکھتا ہے، اور وجوب کفائی میں ظہور رکھنے کے لیے قرینہ چاہیے، دلیل چاہیے۔ اسی طرح وجوب تعیینی میں ظہور رکھتا ہے، اگر وجوب تخییری استفادہ کرنا ہو تو او کے ذریعے سے قید لگانا چاہیے۔ جب مولا نے قید نہیں لایا تو معنی عینی اور تعیینی واضح ہوگا۔ یہ مثال لایا ہے جملہ شرطیہ کے لیے، صاحب کتاب نے یہ صیغہ افعال کے ظہور کو بطور مثال پیش کیا۔ وَإِلَٰهُنَا تَمَّ لَنَا مَا أَرَدْنَا أَن نَّذْهَبَ إِلَيْهِ، اور یہاں تک وہ بات مکمل ہو گئی جو ہم بتانا چاہتے تھے، یعنی جس بات کو ہم بتانا چاہتے تھے وہ بات مکمل ہو گئی۔ وَإِلَٰهُنَا، یہاں تک تَمَّ لَنَا ہمارے لیے مکمل ہو گئی، مَا أَرَدْنَا أَن نَّذْهَبَ إِلَيْهِ، وہ بات جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، یعنی جو بات ہم بتانا چاہتے ہیں وہ ظاہر ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ من بیان کرتے ہیں، جو بات ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ تھے کہ من ظہور الجملۃ الشرطیہ فی الامور التي بها تكون ظاہرۃ فی المفہوم، کہ ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جملہ شرطیہ ان امور میں ظاہر ہونا ہے جس میں ظہور رکھنے کی وجہ سے جملہ شرطیہ مفہوم میں ظہور رکھے گا۔ یعنی اگر جملہ شرطیہ پہلے تین چیزوں پر بھی ترتیب دلالت کرے تو جملہ شرطیہ مفہوم میں ظہور رکھتا ہے۔ یہ بات ہم بتانا چاہتے تھے اور بتا دیا کہ جملہ شرطیہ مذکورہ تین چیزوں پر دلالت کرنے والا ہے، ظہور رکھنے والا ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، بہرحال ہر صورت میں، إِنَّ ظُهُورَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ فِي الْمَفْهُومِ مِمَّا لَا يَنبَغِي أَن يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ الشَّكُّ، کہ جملہ شرطیہ مفہوم میں ظہور رکھنا ایسی چیزوں میں سے ہے جس کی طرف شک سرایت کرنا مناسب نہیں ہے۔ یعنی جملہ شرطیہ مفہوم رکھنے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہے، شک کرنا مناسب نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ یتطرقین، راہ پیدا کرنا، راستہ نکلنا، اس کی طرف شک کا راہ پیدا کرے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ الا مع قرینۃ صارفۃ، مگر کوئی قرینے کے ساتھ ہو جو مفہوم سے روگردانی کرانے والا ہو، قرینے صارفہ ہو، تو قرینے صارفہ ہو تو جملہ شرطیہ مفہوم نہیں رکھے گا۔ او تکون واردۃ لبیان الموضوع، یا جملہ شرطیہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے وارد ہوا ہو تو بھی مفہوم نہیں رکھے گا۔ بس جملہ شرطیہ مفہوم نہ رکھنے کی دو مورد ہو گیا، ایک قرینے کی صورت میں اور دوسرا جملہ شرطیہ جملہ شرطیہ موضوع کے بیان کرنے کے لیے لایا ہو تو ان دونوں صورتوں میں مفہوم نہ رکھنا واضح ہے۔ قرینے والی صورت تو محل بحث سے ہی خارج ہے، قرینہ ہو مفہوم نہ رکھنے پر قرینہ ہو تو واضح ہے مفہوم نہیں ہے، اور جملہ شرطیہ موضوع کے بیان کے لیے لایا ہو تو بھی مفہوم نہیں رکھتا ہے، یہ تو پہلے بتا دیا ہے، بحث کے آغاز میں ہی مصنف نے بتا دیا۔ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ اسْتِدْلَالُ إِمَامِنَا الصَّادِقِ بِالْمَفْهُومِ فِي رِوَایَةِ أَبِي بَصِيرٍ، اور اس بات کے لیے گواہی دیتا ہے، اس بات سے مراد یعنی جملہ شرطیہ مفہوم رکھنے کے لیے امام صادق علیہ السلام کے مفہوم سے استدلال کرنا گواہی دیتا ہے کہ خود امام صادق نے جملہ شرطیہ کے مفہوم سے استدلال کیا ہے۔ فی روایت ابی بصیر، ابی بصیر کی روایت میں قال، ابو بصیر نے کہا، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام،
میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا عن الشات، اس بھیڑ کے بارے میں، تذبح، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، فلا تتحرک، وہ حرکت تو نہیں کرتا ہے، ویحراق منہا دم کثیر عبیط، اور اس سے بہت سارے خون اور گاڑھا خون، عبیط سے مراد گاڑھا خون بہہ جاتا ہے، تو آیا وہ جانور حلال ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا فقال لا تاکل، امام علیہ السلام نے فرمایا وہ مت کھاؤ، وہ مردار ہو گیا۔ اور ان علی کان یقول، پھر خود امام نے امام علی علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ علی علیہ السلام فرماتے تھے اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، امام نے فرمایا، امام علی نے، جب جانور کا پیر حرکت کرے یا اس کے پلک جھپکے، یعنی اس کے آنکھوں نے حرکت کیا تو وہ کھاؤ، تو مطلب اس جانور نے پیر حرکت نہیں کیا ہے تو نہیں کھانا ہے۔ اب خون بہنا معیار نہیں ہے بلکہ ہاتھ پیر ہلنا ہے، جانور کا بدن ہلنا ہے۔ فإن استدلال الامام بقول علی علیہ السلام لا يكون الا اذا كان له مفہوم، پس امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام علی علیہ السلام کے قول سے استدلال کرنا نہیں ہوتا ہے مگر اس جملے کے لیے مفہوم ہو، یعنی امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا جملہ شرطیہ ہے، امام کا قول جملہ شرطیہ ہے، تو جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے استدلال کیا ہے۔ جب تک امام علی علیہ السلام کے قول کا مفہوم نہ ہو تو امام جعفر صادق کا استدلال صحیح نہیں ہوگا۔ فإن استدلال الامام بقول علی علیہ السلام لا يكون، یعنی امام جعفر صادق کا امام علی علیہ السلام کے قول کا استدلال کرنا نہیں ہے مگر اذا كان له مفہوم، جب امام علی کے قول کے لیے مفہوم ہو تو استدلال درست ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ اذا لم ترکز الرجل او لم تطرف العین فلا تأکل، امام علی علیہ السلام کے جملے کو مفہوم بنائے تو یہ ہوگا کہ اگر پیر حرکت نہ کرے اور پلک نہ جھپکے تو فلا تأکل، وہ حیوان مردار ہو گیا، مت کھاؤ۔ بس جملہ شرطیہ کا مفہوم رکھنا صاحب کتاب نے ثابت کیا، دلیل عقلی اور دلیل نقلی ہر لحاظ سے جملہ شرطیہ کا مفہوم ثابت